رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید کی جانب دعوت دینے سے متعلق، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے لوگوں کو کہنا، دعوت دینا توحید کی جانب۔ اور اس سلسلے میں جو قرآنی آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اس سلسلے میں ہم نے باتیں کی ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دینا، مان لے تب نماز کی دعوت دینا، پھر وہ مان لے تب ان کے اوپر زکوٰۃ کا تذکرہ کرنا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ واجب کیا ہے، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب وہ تمہاری بات مان لیں تو کہا گیا کہ زکوٰۃ اصولتے وقت ان کے اچھے کوالٹی کے مال اصول کرنے سے پرہیز کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ اس حدیث پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اسی باب میں ایک اور حدیث جو صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ہے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کا دن تھا۔ خیبر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ مدینے میں آپ رہیں گے اور مدینے کے کنارے ہم لوگ بھی رہتے ہیں، تو آپ پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے معاونت اور مدد کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے یہودیوں سے کچھ معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا۔ دنیا کا یہ پہلا ایکسٹرنل افیئرس کا ڈاکومنٹ ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی اسٹیٹ میں اس طرح کا سسٹم نہیں پایا گیا کہ ایک اسٹیٹ نے اپنے بازو کے اسٹیٹ سے اس طرح کا معاہدہ کیا ہو کہ جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ آئے گا تو تم ہمارے دشمنوں کا ہمارے ساتھ مدد کرتے ہوئے، ہماری مدد کرتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرو گے، اور تمہارے دشمن اگر تم پر حملہ کریں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے پڑوسی ملک سے، پڑوسی اسٹیٹ سے جنگ جدال، لڑائی جھگڑے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جو ملک اپنے سرحدوں کو لے کر پریشان ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں وہ ملک جن کے پڑوس میں ایسے ممالک پائے جاتے ہیں جن سے ہمیشہ خطرہ لاحق ہو، تو اس ملک کو اپنا ایک بڑا رقم کیا ہوتا ہے، ڈیفنس میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھا رشتہ رکھا جائے، چاہے وہ غیر مسلم ملک ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد بسنے والے سبھی قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی، اور جب ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کی۔ چنانچہ پہلے جا کر کے خیبر کو گھیر لیا گیا۔ بہت دن کیا کہتے ہیں کوششیں ہوتی رہی، کئی دنوں تک اختلاف ہوا، لڑائیاں ہوئی، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ تو لاسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانڈر بنانا۔ کیا بنانا؟ کمانڈر۔ جیسے جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ ونگ بنایا جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا ونگ بنایا جاتا ہے، الگ الگ گروپ بنائے جاتے ہیں، ٹکڑی ہوتی ہے، 10 آدمی 50 آدمی 100 آدمی کی ایک ٹکڑی ہوتی ہے، اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے جس کو ونگ کمانڈر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں موجود ہیں اور بہت سارے صحابہ اکرام موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک آدمی کو کمانڈر بناؤں گا جس کے ساتھ کچھ لوگ جائیں گے، آگے جا کر لڑائی لڑیں گے۔ اس آدمی کی صفت کیا ہوگی؟ کہا یحب اللہ و رسولہ، وہ آدمی اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کروائے گا۔ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، تو لوگ رات بھر اسی ٹینشن میں رہے کہ یہ جھنڈا کل کس کو ملنے والا ہے، کیونکہ جس کو بھی جھنڈا ملے گا اس کے بارے میں 3 گواہی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول سے وہ آدمی محبت کرتا ہے، اس آدمی سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ فاتح کہلائے گا، جیت حاصل کرنے والا کہلائے گا۔ کس کو؟ خیبر کو۔ چنانچہ اسی فکر میں سارے صحابہ اکرام رات گزار دیے۔ فلما اصبحوا، لیکن جب صبح ہوئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جمع ہوئے صبح کے وقت۔ کلہم یرجو ان یعطاها، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا اس کو دے دیا جائے۔ کیوں چاہتا تھا؟ کہ ہر ایک کو اللہ سے محبت تھی، ہے نا؟ جس کو اللہ سے محبت نہ ہو وہ سے کیا سوچے گا؟ مجھے تھوڑی ملے گا۔ لیکن ہر ایک صحابی اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کے معاملے میں سچا تھا، اس لیے ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا تھا کہ اس کو یہ جھنڈا ملے۔ فقال این علی بن ابی طالب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیلا، کہا گیا ہوا یشتکی عینیہ، کہ ان کے آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، ان کے آنکھوں میں کچھ شکایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ فارسلوا الیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ فاتی بہ، پھر ان کو لایا گیا۔ فبصق فی عینیہ ودعا لہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کے آنکھوں میں دم کیا۔ فبرأ کأن لم یکن فیہ وجع، وہ ٹھیک ہو گئے، اس تکلیف سے بری ہو گئے، ایسا جیسے کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ فأعطاہ الرایہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دے دیا۔ وأخبرہم، فقال، اور ان سے کہا، انفض علی رسلک، کہا تم جاؤ اپنے سیدھے راستے پر چلو، یعنی تم آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے آنگن میں اتر جانا، ان کے میدان میں چلے آنا۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو تم اسلام کی طرف دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو خبر دو کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے ان پر کیا واجب ہے۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے بھی بہتر ہے۔ اس حدیث میں کئی چیزیں ہیں۔
سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل. کیا دلیل؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر بتا رہے ہیں، مستقبل بتا رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ کل فتح ہونے والا ہے، کل جیت ملنے والی ہے. کوئی بھی انسان مستقبل کے بارے میں اگر بتائے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ بھی کل کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بالکل 100% صحیح اور درست ثابت ہوئی. اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول تھے. دوسری بات، کوئی اس حدیث سے یہ مطلب نہ نکالے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہے نا، تبھی تو بولے کہ کل جیت ہوگی اور ہو گئی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں ان کے ذریعے سے فتح عطا کرے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وحی تھی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جب اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی بات کوئی بتا دے اور آپ اس کو بولیں تو آپ عالم الغیب نہیں ہیں. جب کوئی نہ بتائیں اور آپ جان جائیں تو اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین جو بھی بات کہتا ہے یا اللہ نے جو بھی بات کہی ہے وہ اللہ کو کوئی بتایا نہیں ہے، یہ اللہ کے علم غیب کا حصہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ اللہ نے بتایا. اگر بتایا گیا کوئی سورس ہے اس جانکاری کا تو پھر وہ علم غیب نہیں ہے. کسی کے بتانے سے کوئی بات جان جائیں اور وہ علم غیب ہو تو بتائیے، اگر کوئی کہے کہ آج امریکہ میں بارش ہو رہی ہے تو عالم الغیب ہو گئے کہ وہاں تو اب ہیں نہیں، لیکن آپ بتا رہے بارش ہو رہی ہے، تو کیسے پتہ چلا؟ ریڈیو میں سنا، اخبار میں آیا، ویب سائٹ میں آیا، نیوز چینل میں دکھا، ہے نا. تو جب کسی ذریعے سے کسی چیز کا علم ہو تو پھر وہ علم غیب نہیں کہلاتا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کل جیت ہونے والی ہے، تو یہ علم غیب نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جھنڈا دوں گا. معلوم یہ ہوا جھنڈے کب اٹھائے جاتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں. ہمارے یہاں تو لوگ کب جھنڈا لگاتے ہیں؟ 12 ربیع الاول میں، محرم کے مہینے میں جھنڈا لگاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. علم پورا محلہ میں جھنڈا لوگ لگائے گا. اچھا، آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ گرین کلر کے جھنڈا میں چاند اور تارا یہ کب سے مسلمان کا جھنڈا ہو گیا. ایک بات آپ کو یاد رکھیے، پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ گرین کلر ہے، چاند ہے، تارا ہے، اور سائیڈ میں کیا ہے؟ وائٹ. وائٹ کیا ہے؟ وائٹ پٹی ہے نا. نہیں دیکھے پاکستان کا جھنڈا دھیان سے؟ وائٹ پٹی ہے، یہ ہے پاکستان کا جھنڈا. ربیع الاول والے کے مہینے کا جو جھنڈا ہے اس میں کیا ہے؟ چاند ہے، تارا ہے، لیکن وائٹ پٹی. اب ہوتا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ چاند تارا والا گرین جھنڈا لے کے جاتے ہیں، تھوڑا وائٹ پٹی کا ڈفرینس ہے، باقی تو پورا سیم ہے. چلو کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کے جلوس نکالا مسلمانوں نے، اس میں پاکستان کا جھنڈا تھا. نیوز والا کہتا ہے سے کس چیز کا جھنڈا تھا، پھر دنگا بھڑکاتا ہے. جبکہ یہ ایک میجر ڈفرینس ہے جو اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، یہ جھنڈا ربیع الاول کا جو ہے گرین جھنڈا جس میں چاند اور تارا بنا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. گرین، اچھا یہ ہرا کلر مسلمان کا ہے، یہ کس نے کہا؟ مسلمان کا کوئی کلر تھوڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا رنگ تھا؟ سفید کلر کا کپڑا پسند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہرا کلر کہاں سے آ گیا؟ تو ان لوگوں کے بدعتوں کے چکر میں مسلمانوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے. جھنڈا کب دی جاتی ہے؟ جنگ کے میدان میں، نہ کہ
جو جلوس ولوس یہ تو ویسے ہی غیر شرعی ہے۔ اچھا جھنڈے کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول، اچھا جھنڈا سب کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، جھنڈا ہوتا تھا جو کمانڈر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں۔ یہاں ہر آدمی جھنڈا لے کر کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے پھر رہا ہے، یہ شیطانوں کی فوج ہے۔ یہ کس کی فوج ہے؟ شیطانوں کی فوج ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا دوں گا، مطلب یہ ہوا کہ امیر اور حاکم جھنڈا دے گا، نہ کہ کوئی خود سے جھنڈا لے گا۔ امیر اور حاکم جھنڈا دے گا، نہ کہ کوئی بھی خود سے جھنڈا اٹھا لے گا۔ دوسری بات، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ثابت ہو گئی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرے؟ جو بندہ اللہ کا چہیتا ہو، رسول اللہ کا چہیتا امتی ہو، اس سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی لیے کوئی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا، یا تو وہ ناصبی ہوگا نہیں تو منافق ہوگا، ناصبی ہوگا یا تو منافق ہوگا۔ یہ لوگ زبردستی اہل حدیثوں کو بدنام کرتے کہ ان کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے۔ محبت ہے، لیکن محبت کے نعرے نہیں لگاتے، محبت کے نام کا شور نہیں مچاتے، بلکہ حضرت علی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اہل حدیثوں نے اپنے فقہ کا ایک اصول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ کیا اصول ہے؟ موزے پر مسح کرنے والی حدیث معلوم ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر دین میں انسان کی اپنی عقل کا دخل ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کیا جاتا، لیکن عقل نہیں ہے، اسی لیے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس جملے سے فقہ کا یہ اصول نکلتا ہے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حکم ہو اس پر بلا چوں چرا عمل کرنا چاہیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ دوسرا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ فتح کس کی ہے؟ کس کے جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں، فاتح اللہ ہے، فتح اللہ نے کی ہے، ذریعہ کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے کیا دی؟ فتح عطا کی۔ اس کا مطلب اس کو یوں سمجھیں، کوئی آدمی آپ کے وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے، جنتی بنتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو جنتی بنایا، اللہ نے اس کو جنتی بنایا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ہدایت دی، آپ کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے ہی خیبر فتح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، لیکن فتح کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے فتح۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت علی نے فتح کی، جملہ صحیح درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، یہ عزت عطا کی کہ ان کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے خیبر کو فتح کروایا۔ یعنی مدد الہی کے بنا حضرت علی بھی خیبر فتح نہیں کر سکتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مولائے کل اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، ہمارے یہاں شیعہ لوگ بکواس کرتے ہیں نہیں، حضرت علی کی، کبھی کبھی تو وہ لوگ حضرت علی کو اللہ سے بڑا کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایک گھٹیا قسم کا شیعہ حضرت علی کو کیا کہتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے بھی اللہ ہیں، اللہ کے بھی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت علی کے شان میں یہ بڑھا چڑھا کر بولتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عقل چھین لیا، ان کی عقل اللہ نے چھین لیا۔ حضرت علی بھی جنگ کے فتح کے لیے اللہ کے مدد کے محتاج، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کل فتح کروائے گا۔ مطلب حضرت علی بھی مدد الہی کے محتاج، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ پھر آگے یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ٹینشن میں گزارے، یدوقون، رات بھر ٹینشن میں تھے کہ کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا۔ ہر انسان کے اندر پانے کی لالچ
اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ صاحب ایمان تھے، ہے نا۔ اللہ کی محبت مل جائے، بھئی ایک صحابی کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جھنڈا مل جانے سے پتہ چل جائے گا نا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ تو ایک شرف کی بات ہوئی کہ بھائی میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا کیا پتہ، کل اگر جھنڈا مجھے مل جائے تو دلیل یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے اندر یہ خواہش ہوئی کاش کہ جھنڈا ہمیں مل جائے، ہے نا۔ یہ خواہش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے کہ اگر ان کا یقین نہ ہوتا، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت نہ ہوتی، تو وہ اس فکر میں نہیں رات گزارتے کہ کاش ہم کو بھی ملے، ٹھیک ہے جس کو ملنا ہے ملے گا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ بات نہیں رہی۔ پھر آگے یہ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فقیلا، اچھا یہ بات بتا دیں، فتح خیبر یہ ایک ایسی کیا کہتے ہیں اعزاز ہے حضرت علی کے لیے جو تنے تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف میں داخل ہے۔ کوئی دوسرا صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا ہو خیبر میں اور یہ فضیلت ان کو ملی ہو، نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت میں اکیلے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اب دیکھیے، جن کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگی ان کی آنکھ میں کیا ہے؟ ان کی آنکھ میں کیا ہے؟ تکلیف ہے، اور وہ خود اپنی تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں، وہ خود اپنی تکلیف کو دور کرنے اور ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا سسٹم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگی، تو ایک دن کچھ لوگ اس واقعے کو بیان کر کے حضرت علی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ساری طاقت و قوت حضرت علی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا حل میں پہلے ہی دے دیتا ہوں، آنکھ میں تکلیف، جو خیبر فتح کر رہا ہے اس کے آنکھ میں تکلیف ہے، اگر وہ اپنے بل پر خیبر فتح کی ہوتے تو آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے خیبر فتح ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، جو اپنی تکلیف خود نہ دور کر سکے، اپنے آنکھ کی تکلیف نہ دور کر سکے، وہ کیسے خیبر فتح کر لے گا؟ وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے حضرت علی کی فضیلت گھٹتی نہیں ہے، لیکن جو غلو ہے اس کی توڑ نکل رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کر کے ہلکا سا اپنا تھوک لگایا، لعاب لگا دیا، اور کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی پر دم کرنا انسان کے اوپر، ہے نا، یہ وہ دم نہیں کہ آدمی یہاں سے پائپ میں پھونک مارے، ادھر آدمی لے گئے ایسے کان میں بیٹھے رہے۔ اور بریلویوں کے بہت سارے مجلس میں کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب میں، وہ مائک میں پھونک رہا ہے، پھو کر رہا ہے مائک میں، اور جتنے آدمی بیٹھے سب ایسے سر پکڑ کے بیٹھے سے جھوم رہے ہیں، بیوقوف لوگ کی طرح، الو کی طرح سب جھوم رہے ہیں، اور وہ مائک میں پھونک رہا ہے۔ مائک میں نہیں پھونکا جائے گا، فباساقا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے پھونک ماری، وسلم نے تھوک بھی لگا دیا، تھوک، ہاں تھوک ناپاک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ کے لیے تھوک میں شفا رکھی ہے، اس لیے بہت سارے حکیم لوگ کہتے ہیں کسی کو آنکھ کا پرابلم ہو تو صبح صبح اٹھ کے اپنا لعاب آنکھ میں لگائے، لیکن ایسا انسان کو گھن آتا کہ آدمی لگاتا نہیں ہے، آدمی لگاتا نہیں ہے نا، دوا کھا لے گا لیکن لگائے گا کوئی نہیں، لیکن اس میں فائدہ ضرور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں کیا لگا دی؟ تھوک لگایا، دعا کی۔ مطلب یہ ہوا کہ شفا دینے کی طاقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، بلکہ کیا کیے؟ ہاں، اگر خود ہوتے تو کیا ہی دعا کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگا دیا اور دعا بھی کی۔ اگر دعا نہیں کرتے تو پھر یہی بات بریلوی، دیکھو حضرت علی کو اللہ کے رسول نے شفا دے دی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا دینے کی طاقت رکھتے تو دعا تھوڑی کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ فَبَرَأَ كَأَن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ وَجْعٌ، فوراً ٹھیک ہوا ایسے جیسے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا اور کہا انفض علی رسلک،
حتی تنزل بساحتہم، جاؤ یہاں تک کہ تم دشمن کے سامنے پہنچ جاؤ، ان کے میدان میں اتر جاؤ، ان کے صحن میں اتر جاؤ۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو تم دعوت دو کس کے جانب؟ اتنے دن سے دعوت دے رہے، اب کیا دعوت دینا ہے؟ مار لڑائی شروع کر دو؟ نہیں، آخری وقت تک انسان کو دعوت و تبلیغ پر توجہ دینی چاہیے، ہے نا۔ آدمی کیا سوچے گا، کیا اتنا دن سے سمجھا اڑاؤ، اور کتنا سمجھائیں گے اس انسان کو؟ نہیں، آخری وقت تک انسان کو دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام سمجھانا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ان پر کیا کیا واجب ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام اللہ کے واجب کردہ حقوق کے بغیر، اس کی ادائیگی کے بغیر ناممکن ہے۔ آدمی صرف ہاں میں مسلمان ہو گیا، پھر اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کو گالی نہ دینا، اللہ کے بارے میں بد زبانی نہ کرنا، ہے نا۔ محدثین نے یہ بات بیان کی نا، جو آدمی اللہ کو گالی دے وہ واجب القتل ہوتا ہے، واجب القتل ہے کوئی اگر اللہ کو گالی دیتا ہے۔ تو اللہ کی تعظیم کرنا، اس کے لیے غلط الفاظ اپنے زبان سے نہ ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی بات آئے تو سر تسلیم خم کر دینا، اللہ رب العالمین پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا، اس کے حقوق کسی اور کو نہ دینا، اس کی عبادت کا پورا حق ادا کرنا، ہے نا، یہ اللہ کے حقوق ہیں ہم پر، ایک انسان پر۔ اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے زبانوں کو ٹھیک رکھنا۔ جو آدمی حضرت علی کے شان میں اتنا آگے نکل جائے، وہ کہے کہ علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رازق ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ایسا کہنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کا احترام، اللہ کے حقوق میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں۔ صرف میں مان لیا اللہ ایک ہے، بس بات ختم ہو گئی، پھر جو تو بولتے رہے، ہے نا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بولتے چھوڑو بھائی، اللہ رب العالمین تمہیں اجر دے گا۔ ہاں، اللہ خالی اجر ہی دے گا، کچھ اور ہے؟ میرا تو مال ہڑپ کرتے رہے، بس میں اللہ سے اجر لیتا رہوں۔ یہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے، اس طرح کی باتیں کرنا اللہ کے شان میں گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ کہنا چاہیے انسان کو اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے، لیکن آدمی ہوتا ہے نا جوش میں آتا ہے، وہ چھوڑو تو اللہ رسول اللہ، جب تم مصیبت میں آؤ تو تم اللہ رسول اللہ بول کے آگے نکل جاؤ، یہ سب بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اللہ کی تعظیم داخل ہے، اس طرح کے کلمات کا استعمال کرنا انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ فواللہ، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ کھائے تو کیا بات سچی نہیں ہوگی، قابل اعتماد نہیں ہوگا؟ ہم کو تو چھوڑیے، صحابہ کو یقین نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر قسم کھائیں کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس بات پر ہر حال میں توجہ دی جائے، زیادہ توجہ کے لیے، تاکید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کیا کہا، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے، مطلب ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ ہدایت کا مالک کون ہے؟ ہدایت اللہ دیتا ہے، انسان تھوڑی ہدایت دیتا ہے، انسان تو ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ انسان کو ہدایت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، ہے نا۔ انسان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، بزرگ پھر نماز نہیں پڑھتے تھے کیسے ہوا؟ قصہ سنیے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو شکر کھانے کی بہت عادت تھی، یاد آیا کچھ؟ ہاں، فرید الدین گنج شکر، گنج شکر مطلب شکر کھانے والا، ان کو شکر بہت پسند تھا۔ تو ان کی امی بولی کہ نماز پڑھو بیٹا، کہا نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کہا شکر ملے گا۔ تو جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ان کی امی کیا کرتی تھی؟ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی، اور وہ شکر، اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے نہیں، شکر کے لیے نماز پڑھ رہے تھے۔ انما الاعمال بالنیات، نماز تو ویسے ریجیکٹ ہو گئی، یعنی یہ اپنے پیر کی تعریف کیا کہ برائی کی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک دن ان کی امی شکر رکھنا بھول گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ آج تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا۔ تو اس دن اتفاق سے غیب سے فرشتہ آ کے شکر رکھ کے چلا گیا، ان کا نام پڑا فرید الدین گنج شکر۔ اتنے دیندار متقی پرہیزگار ہوئے، جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، ہے نا۔
تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے ان کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا. اب اس زمانے میں کورٹ تھا کہ نہیں تھا نہیں معلوم، لیکن بتایا یہ تو انگریز کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو کورٹ کہاں سے آیا؟ پہلے کورٹ ہوتا تھا نہیں. اچھا، جس زمانے میں فرید الدین گنج شکر پیدا ہوئے اس زمانے میں ہندوستان میں کن کی حکومت تھی؟ مغلوں کی نہیں تھی، اس سے پہلے لوگوں کی حکومت تھی، گوری لوگ کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. تو یہ کیس ہوا کہ اس کو جو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. بھئی مسلمان کی عدالت میں یہ کیس کبھی آ سکتا ہے؟ نہیں. پھر بھی قصہ سنا، ایسا لگ رہا ہے کسی انگریز کی عدالت میں کیس ہوا ہوگا، ہے نا. لایا گیا، جج نے کہا مجرم کو حاضر کیا جائے. آرڈر، مجرم فرید الدین گنج شکر حاضر ہو. جیسے ہی وہ حاضر ہوا، وکیل نے بھی اور کیا کہتے ہیں جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا. میں بولا جس نے کیس کیا اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ جس نے کیس کیا تھا وہ تو دیکھا ہوگا نا کہیں نہیں، اس نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ تو بزرگوں کے واقعات ہیں، حکایات، قصے، کہانیاں ہیں. وہ پاکستان کے ایک مولانا تھے، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، مر گئے. قاری حنیف ایسے منڈی ٹیڑھا کر رہتے ہیں، گا کے تقریر کرتے تھے ایک دم. ہاں، گاتے بہت تھے تقریر میں اپنے. تو تقریر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا بڑا نیک، جماعت میں نکلا تھا، تبلیغ کر کے متقی بن گیا تھا. تبلیغی جماعت میں جا کے کیا بن گیا تھا؟ متقی بن گیا تھا. پھر ایسا ہوا کہ اس کا بھائی جج تھا کورٹ میں، وہ نماز پڑھتا نہیں تھا. روز فجر میں اس کے پاس جاتا تھا، کہا بھائی نماز پڑھ لے. ایک دن اس کا بھائی غصے میں آیا، کہا ایک دن نماز پڑھوں گا، جتنی رکعت پڑھوانی ہو پڑھ لو. مطلب ایک قضائے عمری بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے ایک ہی دن پڑھ، لیکن ایک کام کر، تو لاہور چلا جا، وہاں کے پیر صاحب سے ملاقات کر لے، اس کا تو نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. اس نے خط لکھا، پیر صاحب نظر کرم فرمائیے. کیا کریں کیجیے؟ پیر صاحب نظر کرم فرمائیے. اب یہ جج وہ پیر صاحب کو دیکھا اور پیر نے اس کو دیکھا، بس اس کا دل بدل گیا. پھر وہ سر کا کیپ اور گلے کا وہ پھانسی اور وہ سب اتار دیا اور وہ چلے میں نکل گیا. یعنی پیر صاحب دیکھے تو ہدایت مل جائے. ابھی اس جمعہ کو بتایا نا، خواجہ آج میری سلام پھرتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1 لاکھ آدمی مسلمان، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1 لاکھ آدمی مسلمان. تو پورے ہندوستان میں ان کو تو گھما کر نماز ہی پڑھانا چاہیے تھا پھر، ہے نا. تو ہدایت اللہ دیتا ہے، لوگوں نے ہدایت کس کے ہاتھ میں رکھ دیا؟ ہاں، ہمارے یہاں ایک چیز ہوتا ہے، فلاں صاحب اتنے بڑے عالم، ہے نا، کتنے سارے لوگ ہدایت پا گئے. تو اس میں ان کا کمال ہے؟ نہیں، اللہ کا. کسی انسان کے ذریعے اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو اس میں اللہ کا کمال، اس انسان کا کچھ نہیں ہے. اگر ایسے کہا جائے تو یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جو نبی تھے ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، تو نعوذ باللہ وہ کیا کمتر ہو گئے؟ کسی کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے، اس سے اس انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. صرف اتنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ویسے تو فرعون کو بھی دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، فرعون کی لاش دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو اس سے کیا فرعون کی فضیلت ہوگی؟ اسی لیے اس بات پہ کبھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ فلاں آدمی کی دعوت سے اتنے آدمی حدیث ہوئے، فلاں کی دعوت سے اتنے ہوئے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بالفاسق والفاجر بھی ہے کہ اللہ فاسق و فاجر سے بھی کام لے لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے 2000 میں یا اس کے آس پاس میں ہندوستان کے کلکتہ کے میوزیم میں فرعون کی لاش لانے کی بات تھی 4 دن کے لیے. انڈین گورنمنٹ نے انکار کر دیا، بولا نہیں اس کی لاش انڈیا مت لے کے آؤ، اس ڈر سے کہیں اس کی لاش دیکھ کے لوگ مسلمان نہ ہونے لگ جائیں، اس ڈر سے. یہ واقعہ سچا ہے. اب اس سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے، ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اس میں اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، بس، باقی اس کا کوئی کمال نہیں ہے. تو کبھی اس طرح کا نہیں ان کے ذریعے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے ذریعے اتنے لوگ اہل حدیث ہوئے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. سارا کمال کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، جتنی بھی اچھی چیزیں، اچھے کلام، اچھی باتیں ہیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بیدک الخیر، سارا خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دنیا والے تو تقسیم کر ہی نہیں سکتے ہیں.
لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تو تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹنی یہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے قیمتی اونٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کا تذکرہ گاہے بگاہے حدیثوں میں آتے رہتا ہے کہ سرخ اونٹنی سے بہتر ایک مثال ہے، اس کا مطلب تمہارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے کی چیز ہے، تمہارے لیے یہ فائدے کی چیز ہے، آخرت میں تم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہو کہ کیسے میں دوسروں تک اسلام پہنچا سکوں، دوسروں کو اسلام کی تعلیم دے سکوں، غصے میں، ناراضگی میں، ہر حال میں اسلام کی تبلیغ کو مقدم اور پہلے اسٹیپ میں رکھنا چاہیے، بقیہ ساری چیزیں سیکنڈری ہوں گی، آخری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔